ریسپانس یہ آنا چاہیے تھا, بجائے کہ یہ بگ پالیٹیشینز اور یہ پولیس کے اہلکار جو افسران جو تھے یہ جا کے بیانات دینا شروع کر دیں ٹی وی کے اوپر اور ریڈیو کے اوپر, دے وانٹ ٹو میک اے فیم آؤٹ آف دمسیلف. ان کو چاہیے تھا کہ بیٹھ کے اگر کوئی پلان ہوتا پورے لاہور کے اندر 24 سے 36 گھنٹے کا کرفیو لگا دیتے, ناکہ بندی کر دیتے پورے شہر کی ناکہ بندی کو, اور کہہ دیتے کہ کوئی نکلا اس کو گولی مار دیں گے ہم. وی آر لوکنگ فار دیز پیپل. اور اگر یہ ایسا اسٹیپ لیتے اس کے اوپر پوری جو لاہور کے شہری جو تھے دے وڈ ہیو اگریڈ ود دم کہ بھائی ڈھونڈو تو ان کو ہے کون. اب وہ جو تھے دے وینٹ ڈاؤن, اور وہ جو ایک واٹر پاس ریور, اب کس کو ڈھونڈتے ہیں کیا ڈھونڈتے ہیں اس کے اوپر ان کا کریڈیبلٹی کے اوپر بھی بڑا دھچکا لگ گیا ان کے. بھائی انہوں نے جانے دیا سب لوگوں کو, اب وہ پکڑ رہے ہیں. اب جس کو پکڑ رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اب تو آپ نے 48 گھنٹے میں پولیس نے ان لوگوں کو تو پکڑ لیا, لیکن پہلے کیوں نہیں پکڑا تھا, اب کس طرح مل گئے؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہوتا ہے, سوالیہ نشان ہے ان کے سروں کے اوپر کہ بھائی پہلے تو آپ پکڑ نہیں سکے, لیکن 48 گھنٹے میں آپ نے ان کو پکڑ لیا. تو کیا ہوا کہ یعنی they were under surveillance, why didn't you do a preemption on them؟ تو یہ بہت پرابلم ہے پاکستان کے اندر. وہ سیکورٹی اپریٹس جو ہے وہ پولیس کے اندر اور وہ ایلیٹ پولیس کے اندر اور وہ CID FIA, میں یہ نہیں ورڈ استعمال کروں گا کہ کرپشن ہے, وہاں جو ہے دے آر ناٹ پراپرلی ٹرینڈ فار واٹ دے آر سپوز ٹو ڈو. سمپل ایز دیٹ. Last question. I think it's $1 million question. According to your analysis, if these were not those people from the tribal belt, as to say, or Taliban nahi the, Al-Qaeda nahi thi, who are these people? دیکھیں جی, میں پاک ڈیف کے اوپر جب یہ حادثہ شروع ہو رہا تھا یہ ٹی وی پر لائیو دکھایا جا رہا تھا, وہاں میں نے ایک تھریڈ شروع کی تھی اور اس کے اوپر میں نے اس کا جو ٹائٹل دیا تھا میں نے را کا دیا تھا کہ دس از ایبسولوٹلی را آپریشن. اس کے اندر کوئی شک کی بات ہی نہیں. اس را کے اندر جو پرابلم جو ہے, اور جو را کے اندر پرابلم نہیں ہے, یہ سب انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر پرابلم ہوتا ہے کہ یہ اگر ان کو کوئی دھچکا لگے, اگر ان کی کوئی کہیں ان کا میسو فیلئر ہو تو یہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. اور یہ اگر را نے خود بنا کے اپنے بندے جو ہیں بمبئی میں کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہوگا, ہندوستان کی آرمی نیوی اور ایئر فورس جو تھے دے ور مور اور لیس ویری اپسیٹ کہ یہ ان کے ملک میں آ کے اس طرح دھچکا لگا ہے ان لوگوں کو. نیوی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو allegedly they're claiming that these people came from Karachi, but if they came from جس کا انکار ہو چکا ہے, جس کا انکار نیول چیف نے کر دیا کہ جی کراچی پورٹ سے کوئی بھی نہیں گیا. میں ان کی ایلیگیشنز کی بات کر رہا ہوں, یہ جو خود ایلیگیشنز کر رہے ہیں. یہ پاکستان نیوی کے CNS نے تو بول دیا کہ کراچی سے نہیں گئے, لیکن وہ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ جی کراچی سے گئے. اگر آپ ان کا آرگیومنٹ لے لیتے کہ ٹھیک ہے کراچی سے گئے, انڈیا از دا 4th لارجسٹ نیوی ان دا ورلڈ, واٹ ور دے ڈوئنگ. یعنی اگر انٹیلیجنس آ گئی ہے تو کیا کر رہے تھے آپ بیٹھے ہوئے. یعنی انڈین 4th لارجسٹ نیوی آفٹر یونائٹیڈ اسٹیٹس, آفٹر سوویت رشین نیوی اینڈ جاپنیز نیوی, 4th لارجسٹ نیوی از انڈین نیوی. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ اور پھر جو اس کے بعد جو انہوں نے ان کی ایلیٹ فورسز نے ہیلی کاپٹر ڈرون انہوں نے جو اٹیک وغیرہ کیا, ریسکیو آپریشن کیا, تو دیٹ واز اے فیلئر ٹو. تو وہ تو پھر وہ ان کی آرمی اور ایئر فورس کو دھچکا لگ گیا کہ ہم نے جو کام کیا وہ غلط کیا, اس کی وجہ سے اور لوگ مر گئے. تو اس کی وجہ سے دے پرابلی پلانڈ کہ بھائی ان کے اوپر اسی طریقے سے اٹیک کرنا. را کے پاس بلو پرنٹس پڑی ہوئی ہوں گی نا, انہوں نے لا کے دے دی ہوں گی کہ دیکھیں اس طرح کر سکتے ہیں ہم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے. ٹرانسپورٹیشن مل گئی ان کو, لاجسٹکس مل گیا, انہوں نے سب کچھ کر دیا. میں آپ کو ایک تھوڑا سا علی میں آپ کو بڑا خوبصورت ایگزامپل دوں کہ یہ بٹوین دا انٹیلیجنس ایجنسیز
even between the armed forces, یہ ٹک فور ٹیٹ جو مسئلہ جو ہوتا ہے نا یہ بہت چلتا ہے ان کے درمیان, اینڈ دے ٹیک اٹ ویری سیریسلی. اب میں آپ کو 2 منٹ اگر آپ مجھے دیں, میں آپ کو ایک ذرا سا ٹائم لائن کے اندر میں آپ کو ایک کہانی تھوڑی سی سناؤں کہ کارگل آپریشن سے پہلے بریفنگ ہوئی پاکستان کے کسی جی ایچ کیو میں, تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک جگہ بریفنگ ہوئی. ادھر ایئر فورس کے آفیسرس کو بھی بلایا گیا. اس کے اندر ایک جو تھے وہ ہی واز ہائیسٹ رینکنگ واز این ایئر کموڈور, اینڈ دین دیر واز کپل آف گروپ کیپٹن. تو ان کو انہوں نے بریفنگ دی کہ ہم لوگ یہ کریں گے, کارگل کو کارگل کی بیس اور کارگل کی طرف ہم لوگ یہ کریں گے. تو پہلا جو کوشچن جو پوچھا گیا, جو میں آپ کو بریفلی بتا رہا ہوں, پہلا کوشچن جو ایئر فورس والوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو ایئر کور کیوں نہیں, کس طرح ملے گی اگر وہ آگے ایئر فورس لے کے, تو آپ کیا کریں گے؟ تو پاکستان آرمی کے جو ہائی رینکنگ آفیسر جو بریفنگ کر رہا تھا, تو اس نے یہ بولا کہ آئی ہیو این امبریلا اور مین پیڈ. مین پیڈ ہوتے ہیں شولڈر لانچ سرفیس ٹو ایئر میسائل. آئی ہیو, یعنی ہز ورڈز ور کہ آئی ہیو امبریلا اوور ہے. تو وہ بریفنگ ختم ہو گئی. تو بعد میں جب کاروائی آپریشن شروع ہو گیا تو لو اینڈ دی ہول جو انڈین ایئر فورس کا پہلا MiG-21 وہاں آ کے اس نے اسٹارٹنگ وغیرہ کی ان ہلز کے اوپر جہاں چوٹیوں کے اوپر جہاں مجاہدین بیٹھے ہوئے تھے, اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا انہوں. صحیح. اب دیکھیں یہ سینیریو کیا چل رہا ہے. مین پیڈ شولڈر لانچ سرفیس ٹو ایئر میسائل جو استعمال کیا گیا MiG-21 انڈین ایئر فورس کے گرانے پر. MiG-21 پرابلی وہ پرانا تھا, اس کے اپ گریڈ وغیرہ ہوئے ہوں گے, اب اس کو پرائز دیتے ہیں اس کی $10 ملین. سرفیس ٹو ایئر میسائل کی جو پرائز ہے وہ ہے رینج کرتی ہے $10,000 سے $55,000. ان کو بڑا نقصان ہوا. اس کے بعد انڈین ایئر فورس کا ایک MiG-27 آیا, وہ اسٹارٹنگ کر رہا تھا انہی چوٹیوں کے اوپر. وہ اسٹارٹنگ کر رہا تھا تو اس کی جو کینن کے اندر سے جو دھواں نکلا شیلز کے اندر سے, وہ اس کے انجن ایئر ٹیک نے ڈائجسٹ کر لیا. اس کی وجہ سے کمپلیٹ انجن فیلئر ہوا. وہ ایئر کرافٹ جا کے کریش کر گیا پاکستان کی ٹیریٹری میں, اور اس کے جو تھا پائلٹ جو تھا ایجیکٹ کر گیا. اس پائلٹ کو پاکستان ایئر فورس نے انٹروگیٹ بھی کیا, لیکن دوسرا جہاز ان کا لاس ہو گیا. یہ ہوا اندر 10 ملین کا ان کو اور نقصان ہو گیا. تیسرے چوتھے دن پاکستان ایئر فورس یہ وہ جو مین پیڈ جو استعمال کر رہے تھے, انہوں نے ایک انڈین Mi-8 Mi-17 ہیلی کاپٹر اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا. ان کو اور نقصان ہو گیا. پھر $20,000 کے مسائل میں پھر $1 ملین کا جہاز گرا دی. اس کے بعد چوتھے دن ایک انڈین کا کینبرا ریکانسنس ایئر کرافٹ جو تھا وہ اڑا تھا, اس کے اوپر جا کے ایک اور مین پیڈ لگ گیا, اینڈ دیٹ ایئر کرافٹ ایکچولی ڈid not crash, لیکن وہ اٹ limped back into the ایئر بیس اوور there. اس سے انڈین ایئر فورس کو بہت سخت دھچکا لگا, and they wanted to take revenge. And what the revenge translated into was in August of 1999, after the ceasefire in Kargil, Indian Air Force shot down a Pakistan Navy Atlantic. اب انہوں نے اٹلانٹک اور وہ جو اٹلانٹک جو تھا وہ اٹ واز اسٹل فلائنگ ان پاکستان ایئر اسپیس, اور اس کو یہ ایون دو کراچی کے مسرور کے اور بدین کے CGI گراؤنڈ کنٹرول انٹرسپٹر نے اس اٹلانٹک کو وارن کیا کہ وہاں سے انڈیا کی طرف سے جہاز جا رہے ہیں تمہاری طرف, یو نیڈ ٹو کم بیک, یو نیڈ ٹو گیٹ اوے فرام دیر. اس وقت ہی واز فلائنگ رائٹ آن دا بارڈر, تو انہوں نے کہا تم وہاں سے ہٹو. Unfortunately, that crew in the cockpit of Pakistan Navy's Atlantic, انہوں نے اپنا ریڈیو جو تھا اس کا والیوم بند کیا, for Allah knows for what reason. They never got this message, and they got shot down by this Indian MiG-21. Acha, what happened after that? The Indians came back into Pakistan's territory,
and stole some of the wreckage.